اسلام صرف عبادات کی بات نہیں کرتا بلکہ ہمیں ہوم کلچر بھی سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ گھر کے افراد کے درمیان بھی ذاتی حدود، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ النور کو مکمل کریں گے۔ اب یہ آخری 2 رکوع ہیں۔ ان 2 رکوعوں میں 2 اہم مسئلے بیان کیے گئے ہیں، اور یہ وہ مسئلے ہیں کہ جن میں سے ایک مسئلہ تو سورۃ النور میں شروع سے ہی بیان جس کا آتا چلا جا رہا ہے، وہ نجی زندگی، پرائیویٹ لائف، کنسنٹ کلچر، اور اس کے علاوہ جو حدود ہیں، آداب ملنے جلنے کے، اختلاط کے، ان کا ذکر پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو اب چونکہ اس سورت کا اختتام ہے تو اس لیے اختتام میں چند اور باتیں کہ ممکن ہے کہ جو پہلے سماجی حوالے سے جو احکام بیان کیے گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام تو بالکل ہی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ مرد اور عورت آپس میں ملیں یا ان کا اختلاط ہو۔ اسلام تو اس حوالے سے بڑی سختی کرتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چند آیات میں 2-3 آیات ہیں، ان میں مزید اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ کا احترام، اور اس پہ پھر بات ختم ہوتی ہے، اس لیے کہ منافقین کا گروہ ہو، یہود کا ہو، وہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جس طرف بلاتے ہیں وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کا سٹیٹس ہے، اس کو پھر آخر میں بیان کیا ہے، اور جہاں پہ پھر اس صورت کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، یعنی اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے جو مملوک ہیں، جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے، یعنی جن کے تم آقا ہو، وہ، اور والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، اور تمہارے وہ بچے جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، یعنی جو بلوغت کے اس حال تک نہیں پہنچے، تو فرمایا کہ انہیں یہ چاہیے کہ 3 اوقات میں اجازت لے کر، لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ 3 اوقات میں وہ اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں، تم سے اجازت لیا کریں۔ ایک تو فرمایا کہ تمہارے مملوک، اور دوسرا فرمایا کہ وہ بچے کہ جو ابھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے، لیکن ان کو بھی کہا کہ بھئی ان 3 اوقات میں انہیں چاہیے کہ وہ اجازت لے کر آیا کریں۔ اب وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ فرمایا کہ من قبل صلاۃ الفجر، صبح کی نماز سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور دوپہر کو، کہ جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، یعنی انسان ریلیکس ہوتا ہے اور گھر میں جو لباس پہنا جاتا ہے وہ لباس پہنا ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے،
وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ تو فرمایا کہ ثلاث عورات لکم، یہ جو 3 اوقات ہیں نا، یہ تمہاری پرائیویسی کے اوقات ہیں۔ تو لہٰذا بچے ہوں، وہ بچے کہ جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، وہ بچے، اور پھر وہ غلام، تو کہا کہ بھئی یہ 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آئیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تو ان کے علاوہ جو اوقات ہیں تو فرمایا کہ وہ اس پر کوئی پھر گناہ نہیں ہے اس حوالے سے کہ وہ بلا اجازت اور بغیر اجازت کے وہ آئیں، تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے نہ ان پر۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس بار بار آنا بھی ہوتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام کو۔ واللہ علیم الحکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، جاننے والا ہے۔ یعنی یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 58، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پرائیویسی کے، پرائیویٹ زندگی کے کچھ اصول ہمیں بتا دیے، اور یہ اصول وہ ہیں کہ جو آج کی دنیا میں بھی ہم اس کو اپلائی کریں اور کرنا چاہیے ہمیں۔ یعنی مثال کے طور پر کہ بچوں کو یہ بات سکھائی جانی چاہیے کہ والدین کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ نوک کریں، کھٹکھٹائیں۔ یہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے۔ اور پھر گھر کے افراد کے درمیان بھی ذاتی حدود، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے۔ وہ بہن ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ خامند ہے، تو گھر کے افراد کے درمیان بھی ذاتی حدود کا احترام ہو۔ تیسری بات یہ کہ ڈیجیٹل پرائیویسی بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ ڈیجیٹل پرائیویسی سے مراد یہ ہے کہ کسی کا فون بغیر اجازت نہ دیکھنا، ذاتی جو پیغامات ہوتے ہیں ان کو نہ کھولنا۔ یعنی اسلام صرف عبادات کی بات نہیں کرتا، بلکہ ہمیں ہوم کلچر بھی سکھاتا ہے، یعنی گھریلو آداب، اس کی بھی تربیت اسلام کرتا ہے۔ آج کے دور میں بھی انہیں اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور ایک سویلائزڈ سوسائٹی، ایک معاشرہ اور ایک اسلامی معاشرہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی احکام ہیں کہ جو پرماننٹ ہیں، جیسے ہم پرماننٹ ویلیوز کہتے ہیں، تو یہ ہر لحاظ سے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور یہ بڑی ایک غیر مہذبانہ اور غیر مناسب حرکت ہوتی ہے کہ کسی کے ذاتی معاملات میں دخل اندازی کرنا، یا اس کے ذاتی استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کو کھوج کی نظر سے دیکھنا اور تلاش کرنا۔ تو ہم پہلے بھی اس پر بات کر چکے کہ بے شک میاں بیوی کا بھی ایک بڑی قربت کا تعلق ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک شخصیت ہوتی ہے، ایک ذات ہوتی ہے، ایک پسند ناپسند ہوتی ہے، ایک اپنی نجی زندگی ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو اگر اس کا خیال رکھا جائے تو یہ محبت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، محبت میں کمی کا باعث نہیں بنتا۔ یہ احترام میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، کہ جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں، تو فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح اجازت لے کر آیا کریں کہ جیسے ان کے بڑے اجازت لیتے ہیں، چونکہ اب یہ عقل کی حد کو پہنچ گئے ہیں۔ وہاں پر تو یہ فرمایا نا کہ 3 اوقات ہیں کہ جن میں کہ جو عقل کی حد کو نہیں پہنچے، لم یبلغ الحلم، کہ نہیں پہنچے، تو ان کو فرمایا کہ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ ان میں وہ بھی احتیاط کیا کریں۔ اب یہاں پر وہ بڑے ہو گئے، تو فرمایا کہ اب جب یہ بڑے ہو جائیں تو پھر ہر وقت، یعنی اب یہ 3 اوقات نہیں، جب بھی وہ گھر میں آئیں، جب بھی وہ کمرے میں آنا چاہیں، جب بھی ایسا معاملہ ہو تو اجازت لے کر ان کو آنا چاہیے کہ جیسے ان سے جو بڑے ہیں، پہلے ہیں، وہ بھی اجازت لے کر ہی آتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم الحکیم، اس طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔
اب آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59 ان دونوں کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دو صفات کو بیان کیا کہ اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ علیم و حکیم ہے، علم والا بھی ہے اور اللہ حکمت والا بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے انسان کی تبدیلیوں کو جسمانی حوالے سے اور عقلی حوالے سے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، اور پھر اللہ نے جو احکام دیے وہ حکمت کے عین مطابق ہیں، وہ دانائی کے مطابق ہیں اور انسان کی ضرورت کے مطابق ہیں، کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر احکام میں بھی تبدیلی ہوتی ہے۔ اور یہ صرف دین کے معاملے میں نہیں، اگر آپ اپنی اسٹیٹ میں بھی دیکھتے ہیں قانونی حوالے سے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس پر پھر قانون نافذ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو آیت نمبر 59 اب یہ بلوغت کے بعد کی ذمہ داری، اس کو یہاں پر بیان کیا گیا، یعنی جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ بڑوں کی طرح ہر وقت اجازت لے کر وہ داخل ہوا کریں جس طرح بڑے داخل ہوتے ہیں۔ یعنی یہ آیت جو ہے ایک نفسیاتی حقیقت کو تسلیم کر رہی، اس کو بیان کر رہی ہے کہ بلوغت کے بعد فرد کی شرم و حیا کا شعور بڑھتا ہے، یعنی اس عمر میں جنسی اور جذباتی حساسیت زیادہ ہو جاتی ہے، تو لہٰذا فرمایا کہ اجازت لے کر آؤ۔ تو معاشرے میں جو ہمارے ٹین ایجرز ہیں ان کو تعلیم دی جانی چاہیے، اس کے حوالے سے ان کو بتایا جائے، اور جسمانی اور نفسیاتی حدود کا احترام ان کو سکھایا جانا چاہیے۔ اور کانسینٹ کلچر، یہ لفظ میں کئی مرتبہ پہلے بھی بول چکا کہ ہر انسان کی ایک پرسنل باؤنڈری ہوتی ہے، ذاتی حدود ہوتی ہیں، ان ذاتی حدود کا خیال رکھنا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 60 میں یہ فرمایا والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ وان یستعففن خیر لہن واللہ سمیع علیم۔ فرمایا کہ جو عورتیں جوانی سے گزری بیٹھی ہوں، یعنی لا یرجون نکاحا، وہ نکاح کی امیدوار نہیں ہیں، یعنی سن ایاس کو پہنچ چکی ہیں، تو فرمایا کہ فلیس علیہن جناح، تو ان پر گناہ نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنی ثیاب کو، اپنی چادروں کو اتار دیں، تو ان پر گناہ نہیں ہے، غیر متبرجات بزینہ، بشرطے کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہوں۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو خواتین ہیں، جو بوڑھی بزرگ خواتین جو سن ایاس کو پہنچ گئیں، یعنی اب ان کے ہاں بچے کی ولادت اور بچے کی پیدائش نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہاں پر ایک آسانی کو بیان کر دیا۔ بنیادی بات کیا ہے؟ وہ ہے لباس کا باوقار ہونا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ عورت کا اظہار اس نیت سے نہ ہو کہ جو بھی وہ پہنے، جو کرے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو، تو فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ، تو بہرحال بہتر ہے ان کے لیے استعفاف، یعنی کچھ حیاداری کو رکھ لیں، لحاظ کو رکھ لیں، شرم کو رکھ لیں، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اب یہ جو تین آیات ہم نے 58، 59 اور 60 ہم نے ابھی پڑھی اور اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا ہے۔ پہلی بات پرائیویسی اور حدود کا احترام جو بیان کیا گیا، دوسری بات عمر کے ساتھ ذمہ داری میں اضافہ، اور تیسری بات معاشرتی توازن اور آسانی۔ یعنی آج بھی اگر ہم دیکھیں تو تین باتیں ہمارے سامنے جدید دور میں نظر آتی ہیں۔ ایک تو ہے ہیلدی باؤنڈریز، صحت مند حدود، یہ مقرر کی جانی چاہیے ہر عمر کے لحاظ سے اور ہر پہلو کے لحاظ سے، معاشرتی اور سماجی اور خاندانی حوالے سے۔ دوسری بات کانسینٹ، دوسرے کی رضامندی، کانسینٹ کلچر، کہ ہر شخص اپنی ایک ذاتی پسند ناپسند، رضامندی
اور نہ رضامندی رکھتا ہے تو اس کے مطابق ہی دوسرے کو چلنا چاہیے، دوسرے کی پسند ناپسند کو اور دوسرے کی ذاتی جو حدود ہیں ان کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ اور تیسری بات ریسپیکٹ فار پرسنل اسپیس جس کو کہا جاتا ہے، یہ تیسری بات ہے کہ ایک حدود اور ایک فاصلہ ہوتا ہے جو دوسرے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ہمیں اس صورت سے اور ان تین آیات سے ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ جو یہ فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، اس کا مطلب یہ تبرج کا لفظ یہاں پر آیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ خود کو نمایاں انداز میں دکھانا یا توجہ حاصل کرنے کی نیت سے آرائش کرنا، یعنی صرف لباس یہاں پر اتارنے کا جو ذکر ہوا یہ مسئلہ نہیں ہے، نیت اور انداز جو ہے بنیادی طور پر یہ اہم ہے کہ جسے یہاں پر اسلام نے بیان کیا ہے، یعنی جسے ہم اٹینشن سیکنگ ڈسپلے جس کو کہا جاتا ہے کہ اپنی نمائش، اپنی زیبائش، یہ چیز جو ہے اس سے اسلام در حقیقت منع کرتا ہے۔ اچھے لباس سے بننے سنورنے سے اسلام منع نہیں کرتا اور نہ اس سے روکتا ہے۔ لیکن ایک بات آج جو ہمارے ہاں جدید دنیا میں جو ایک مسئلہ ہے سب سے بڑا، وہ یہ ہے کہ یا تو بڑی عمر کی جو خواتین ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں یوتھ obsessed کلچر جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو جوان دکھانا، اس کا دباؤ یہ ہمارے معاشرے میں، جدید معاشروں میں بہت زیادہ ہے۔ یعنی بڑی عمر کی خواتین اگر ہیں، آپ ان سے اگر ان کی عمر کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کی عمر کتنی، وہ مائنڈ کرتی ہیں اس بات کو کہ ان سے ان کی عمر پوچھی جائے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ جدید دنیا کا ہے۔ یا تو یہ ہے کہ جو بزرگ لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، مرد و خواتین، یا تو ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا یوتھ obsessed کلچر جس کو کہا جاتا ہے کہ بوڑھی خواتین بھی اسی خیال میں رہتی ہیں یا اسی جنون میں رہتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح جوان دکھائیں۔ قرآن مجید نے یہاں پر ایک علیحدہ خواتین کا، یعنی جو بوڑھی اور بزرگ خواتین ہیں، ان کا ذکر یہاں پر علیحدہ اللہ پاک نے کر دیا۔ یعنی اصل جو بات پیش نظر ہے وہ ہے پروقار ہونا، باوقار ہونا، لباس کا ساتر ہونا، مناسب ہونا، اس انداز سے ہونا کہ ایک لڑکی ہے نوجوان اور ایک خاتون بوڑھی ہے، تو واضح بات ہے کہ دونوں کے پردے میں یا دونوں کے لباس میں یا اس طرح کے احتیاط میں واضح فرق نظر آنا چاہیے۔ ایک نوجوان لڑکی ہے، ایک بزرگ خاتون ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی فرق کے پیش نظر جو بزرگ خواتین ہیں ان کا یہاں پر ذکر کر دیا۔ اب اس کے بعد چونکہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ احکام ہمیں دیے، بیان فرمائے، جس پر میں پہلے بات بڑی تفصیل کے ساتھ میں کر چکا کہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظروں کو جھکا کر رکھنا، اس کی تعلیم دی، ایک یہ بات بیان فرمائی، اور دوسری بات جو شرم و حیا ہے، یعنی اپنے فروج کی حفاظت ہے، اس کا ذکر پھر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چند احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر بیان کیے خواتین کے حوالے سے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیا مرد و زن کا اختلاط یہ اسلام میں کوئی ناجائز ہے یا حرام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 61 میں پھر اس کا جواب دیا ہے۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام میں سختی ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد اور عورت ان کے اختلاط سے منع کرتا ہے، کہ جو ایک باوقار اختلاط ہوتا ہے، ایک مناسب ہوتا ہے، جو جائز ہوتا ہے، جو ضرورت کے مطابق ہوتا ہے، یا خاندانوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک دوسرے سے ملنا جلنا، بیٹھنا، اکٹھے کھانا کھانا، تو کیا اسلام اس سے منع کرتا ہے؟ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 61 میں اس بات کو بیان کر دیا۔ فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، فرمایا کہ کوئی حرج نہیں کسی، یعنی کوئی اندھا ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا مریض، وہ کسی کے گھر کھاتا ہے جاتا ہے، تو کئی لوگ ہوتے ہیں یعنی جو معذور ہیں تو وہ کسی کے گھر جاتے ہیں، وہاں سے کھانا کھاتے ہیں، تو فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں۔
اور فرمایا کہ ولا علی المریض حرج، اور اسی طرح مریض پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، ولا علی انفسکم، اور تم پر بھی کوئی اس طرح کا حرج نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ وہ کیا؟ فرمایا ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت آبائکم، اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، اور بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے، ذل من شئت منہم واستغفر لہم اللہ۔ فرمایا کہ جب وہ آپ سے کسی کام کے بارے میں اجازت مانگتے ہیں اپنے کسی کام کے حوالے سے، تو فرمایا کہ تو جسے آپ چاہیں اسے اجازت دیں، یا پھر یا اللہ، اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت آپ کریں۔ یعنی اگر اجازت وہ آپ سے لیتے ہیں تو آپ کی مرضی پر ہے منحصر کہ آپ ان کو اجازت دیں یا ان کو آپ اجازت نہ دیں۔ یعنی جسے چاہو آپ اجازت دے دو، یا پھر آپ ان کے لیے استغفار کرو، اس لیے کہ یہ مومن ہے۔ منافقین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ 70 مرتبہ سے مراد یعنی بے شمار مرتبہ، جتنا بھی کثرت سے بھی آپ استغفار کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ اگر آپ ان کو اجازت دیتے ہو تو پھر آپ ان کے لیے استغفار بھی کریں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، فرمایا مسلمانوں اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا سا بلانا نہ سمجھ بیٹھو۔ یہ نہ خیال کرو کہ بھئی جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو تو اللہ کا رسول اگر تمہیں بلاتا ہے تو تم ایسے ہی سمجھو آپ کے بلانے کو معمولی، کہ جیسے تم اپنے ایک دوسرے کو بلانے کو معمولی سمجھتے ہو یا اس کو ایک روٹین کی بات لیتے ہو۔ سورۃ الحجرات کی پہلی آیات میں اسی بات کو بیان کیا اللہ پاک نے، فرمایا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، اور اس طرح نہ بلایا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہ آواز دیا کرو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہاں پر منع فرمایا، اس سے آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ پہلی آیت میں نہیں فرمائی، منع کر دیا، اور دوسری آیت میں جو اس پر عمل کر رہے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کا ادب کرنا، یہ در حقیقت تقوی کی علامت ہے۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہے، اس کا دل پاک ہے، اس کا دل صاف ہے، یہ اندر سے کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد نہیں رکھتا، اس کے دل کو کوئی مرض لاحق نہیں، نہ اخلاقی نہ ایمانی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے اور آپ کا احترام کرتا ہے۔ رسول اللہ کے مزار پہ آج بھی یہ آیات لکھی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور ان آیات کا حکم آج بھی باقی اور قیامت تک باقی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جب بھی حاضری ہو تو وہاں پر آج بھی کسی مسلمان اور کسی مومن کو یہ بالکل اجازت نہیں ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو لہٰذا اب وہاں پر اپنی آواز کو بلند کر سکتا ہے، نہیں، یہ حکم قیامت تک کے لیے، اب اپنی آوازوں کو اسی طرح پست رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے چپکے سے سٹک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔
یعنی تم میں سے چپکے سے چھپ کر، لوازا چھپ کر نکل جاتے ہیں، اللہ ان کو بہتر جانتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں۔ رسول اللہ اللہ کے نمائندہ ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان کرتے ہیں تو وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، یعنی اللہ کی وحی کو ایز اٹ از من و ان پیغمبر تم تک پہنچاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ فرمایا کہ اگر یہ پیغمبر اگر اپنی طرف سے کوئی بات ملاتے یا اضافہ کرتے یا اپنی طرف سے کچھ کہتے تو فرمایا کہ ہم اس پیغمبر کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے اور اس کی رگ حیات کو کاٹ دیتے۔ ثم لقطعنا منہ الوتین، رگ حیات کو کاٹ دیتے۔ یعنی یہ جو وحی ہے، یہ جو قرآن ہے، اس کی حفاظت کا یہ عالم ہے۔ قرآن اس کو بیان کر رہا ہے کہ حفاظت کا یہ عالم ہے کہ یہ جو بات بیان کی گئی یہ اصل ایک اسلوب ہے، انداز ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ محاورہ بولتے ہیں کہ سنانا، کہنا بیٹی کو، سنانا بہو کو، یہ کفار اور مشرکین یہود و نصارہ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں کوئی بھی نہ اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کر سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے، یہ فریضہ نبوت ہے کہ جو آپ ادا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، کوئی مشکل اس پر آ جائے، یا پھر ایسا نہ ہو کہ اس پر خدا کا دردناک عذاب ٹوٹ پڑے۔ جاتے ہوئے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، آپ کی جو حیثیت ہے، وہ ایک دفعہ پھر باور کرا دی، پھر ایک دفعہ بتا دی۔ آخر میں فرمایا الا ان للہ ما فی السماوات والارض، خبردار بے شک اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ جس پر تم ہو، جس روش پر اور جس کریکٹر پر، جس رویے پر تم ہو، جس مینٹیلٹی پر، اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے۔ فرمایا یوم یرجعون الیہ، ایک دن وہ آئے گا کہ جس روز یہ سب پلٹ کر اس کی طرف آئیں گے۔ فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو بتاؤں گا، ان کو خبردار کروں گا، پھر ان سے میں پوچھوں گا جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ سورۃ النور کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیے، ایک ایک آیت کو دوسری آیت سے جوڑتے جائیے، ایک مضمون کو دوسرے مضمون سے جوڑتے جائیے، آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ انداز ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکام کو پہلے بیان کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اور آپ کے مقام اور مرتبہ کو بیان کیا، تاکہ منافقین، قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کی طرف آنے سے نہیں روکتے، یہ آپ کی طرف آنے سے روکتے ہیں۔ وَيَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، سورۃ النساء میں فرمایا کہ آپ کے پاس آنے سے روکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بغض ہے، ان کو کینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا کہ یہ میرا رسول ہے، میرا نبی ہے، یہ در حقیقت جو تمہیں پیغام پہنچا رہا ہے یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا حکم ہے۔ اگر اس کی مانو گے تو گویا تم نے میری مانی، اگر اس کا انکار کرو گے تو گویا تم نے میرا انکار کر دیا۔ اب اس کے بیان کرنے کے بعد یہ سب کچھ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور مختصر
آیت میں ایک بڑا مفہوم اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی قدرت جو آسمانوں اور زمین میں خدا کا اقتدار ہے وہ پھر یہاں پر اس کو بیان کر دیا، یعنی جو ایک تکوینی صورتحال ہے کہ آخر انسان بھاگ کر جائے گا کہاں پر۔ اس دنیا میں، عارضی دنیا میں پیغمبر کی مخالفت کر لو گے، دین اسلام کو جھٹلا لو گے، قرآن کی دشمنی اختیار کر لو گے، لیکن آخر پھر ہوگا کیا؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ پھر وہی ہے کہ تم اس خدا کی طرف اور اس الہ کی طرف اور اس رب کی طرف تم پلٹو گے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، جس کی قدرت اس کائنات پر قائم ہے، جس کی طاقت اور قوت اس جگہ قائم ہے۔ تم نکل کر جاؤ گے کہاں پہ؟ اس دنیا میں کہ جو تمہیں مہلت دی گئی، تمہیں وقت دیا گیا اور یہ عارضی زندگی اور فانی زندگی تمہیں دی گئی، تو کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی تم رہو گے؟ نہیں، یوم یرجعون الیہ، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں پھر اس کی طرف آنا ہوگا، اور جب اس کی طرف آؤ گے تو پھر وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کیا تھا۔ واللہ بکل شیء علیم، ہر شے اللہ جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بات، کوئی چیز، تمہارا کوئی خیال اور تخیل اس سے چھپ جائے، پوشیدہ ہو جائے۔ نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ ایک آیت دوسری آیت سے ایسے ہے کہ جیسے موتی کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے پرویا ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے اور یہ انداز ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے سورۃ النور کو مکمل کیا، کل ہم سورۃ الفرقان کا آغاز کریں گے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔